بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بردرز ولاگ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اس کے رد عمل میں پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی ورکر جو زیر عطاب رہے ہیں اور ہر منصف مزاج شخص جو ہے اس پہ رد عمل دے رہا ہے۔ عائشہ علی بھٹہ کہتی ہیں کہ میں کسی جلاؤ گراؤ کا حصہ نہیں رہی، میں نے کسی گھر کی دہلیز پار نہیں کی، ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کی، لیکن 9 مئی کی رات 40 افراد میری 4 دیواری پھلانگ کر مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ بے گناہی کی جیل اور 1 سال مجھے اور میرے خاندان کو جو اذیت دی گئی، مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ ڈی جی صاحب نے معافی کی بات کر کے بیروں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ خدیجہ شاہ کہتی ہیں کہ ایک معصوم پاکستانی شہری کی حیثیت سے میرے آئینی حقوق، تحفظ اور آزادی کو روندا گیا، مجھے جھوٹے کیس میں ناحق پھنسایا گیا، میرے خلاف میڈیا کا جھوٹا بیانیہ تیار کیا گیا، محض اس لیے کہ میں عمران خان کی حمایتی ہوں، محض اس لیے کہ میں پرامن احتجاجی تھی۔ صرف سیاسی مخالفت کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اپنے بچوں اور گھر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یعنی مجبور کیا گیا۔ میرے گھر پر چھاپے مارے گئے، میرے عملے کو ہراساں کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میرے دوستوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور ان پر ظلم کیا گیا، میرے شوہر، بھائی اور والد کو میرے نوعمر بیٹوں کے سامنے مسلح افراد نے اغوا کر لیا، جو میرے نانا جنرل آصف نواز کے گھر میں گھس گئے۔ میں نے خود کو قانون کے سامنے پیش کیا۔ خدیجہ شاہ کہتی ہیں کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جنرل آصف نواز جو کہ سابق آرمی چیف ہیں، اگر ان کا بیٹا، پوتا، بیوی کوئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی اختلاف بھی کرے تو اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ صرف سیاسی مخالفت کی بنا پر انہوں نے اپنے سابق آرمی چیف کا گھر بھی نہیں چھوڑا اور بری ہونے کے لیے عدالتی نظام پر میں نے یقین کیا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے تمام حالات میں ضمانت کے حق کے باوجود میں 8 ماہ تک جیل میں رہی۔ مجھے 67 سزا یافتہ خواتین کے بیرک میں رکھا گیا، مجھے زندگی کے انتہائی منفی حالات کا سامنا زبردستی کروایا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہ تو کسی ریاستی ادارے کے خلاف تھی، نہ میں نے کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی کسی نجی املاک کو توڑا۔ میں ایک آزاد ملک کی آزاد شہری تھی، مجھے احتجاج کا حق تھا۔ میرے بچے ماں کے بغیر مہینوں رہے، ہفتے میں ایک بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے مجرموں کی طرح گھر والوں اور اپنی بیٹی کو دیکھنا ہوتا تھا۔ میری 6 سال کی بیٹی کو سلاخوں کے اس ماحول کی تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑا جو وہ سمجھ ہی نہیں سکتی اور نہ ہی اس کا احساس کر سکتی تھی۔ میں عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرتی رہی اور اب بھی کر رہی ہوں۔ بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام اپنی فیلڈ میں بنانے کے باوجود اب میرے پاکستان سے باہر سفر کرنے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ تلخ یادیں مجھے جب تک میں زندہ ہوں ستاتی رہیں گی کہ مجھے محب وطن اور بگڑا بیگ نہ ہوتے ہوئے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مجھ پر، میرے خاندان پر ہونے والی زیادتی اور ناانصافی پر کون معافی مانگے گا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، معافیاں تو آپ بہت منگواتے ہیں، معافی آپ کو مانگنی پڑے گی۔ جس طرح سے ظلم کیا گیا، جس طرح بربریت کی گئی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی صرف سیاسی مخالفت کی بنا پر، یہ تو یہ حد کر دی۔ چنگیزیت اور ہلاکو خانیت کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اپنا اور محترمہ کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔